الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے قرآن پاک کو نہایت ہی آسان بنا دیا ہے کوئی سیکھنے والا نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 5 پڑھیں گے اور لیسن نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق کے اندر اس کورس کا قرآن پاک کو سمجھنے کا جو ہمارا اسلوب ہے وہ ہم نے تقریباً تمام تر چیزیں پچھلی ویڈیو کے اندر کور کی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور ان کے اندر جو ابتدائی معلومات ہیں وہ الحمدللہ تمام تر ان کے اندر بتائی جا چکی ہیں۔ تو مصباح القرآن ترجمہ قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات اور دوسرا اسلوب ہے تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کا کنٹینٹ جو ہے ہمارے چینل پہ ملتا رہے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ جس نے خلق السماوات، خلقہ پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہو گیا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارشی، الا مگر، من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم یہی ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ تم عبادت کرو اسی کی، افلا تذکرون پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے۔ اب ہم اسلوب نمبر 1 کے تحت ترجمہ قرآن جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ہمارا جو اسلوب نمبر 1 ہے اس میں ہم نے سرخ رنگ پہلی علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پہلے اسلوب کے مطابق اپنے سبق کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے رنگوں کو علامت کے اعتبار سے سمجھنا ہے۔ انا بے شک، ربکم اللہ الذی، یہاں پر رب جو ہے وہ کالے رنگ کے اندر تو یہ اصل لفظ کے لیے ہے اور کم کا معنی تمہارا ہے، لفظ اللہ کا معنی اللہ ہے۔ الذی جس نے، خلق السماوات پیدا کی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واو کا معنی اور ہے اور ارض کا معنی زمین ہے، فی کا معنی میں ہے، 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر، ثم استوی وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، عرش اور علی جو ہے پر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارش، جہاں پر اب کوئی کس کا معنی ہوا ہے یا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں 2 زیر جن کو ہم تنوین کہتے ہیں، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو تنوین کا معنی کوئی ایک، یہ اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کوئی معنی ہو رہا ہے وہ تنوین کا ہے، الا مگر، من بعد اذنہ ہی کا معنی اس کی، من بعد اذنہ من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ وہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، عبدوہ پس تم سب عبادت کرو اسی کی۔ یہاں پر فا کا معنی پس ہے، واو جو ہے یہ جمع کی علامت ہے سب ہے اور ہو جو ہے یہ اسی کی، تم سب عبادت کرو اسی کی، افلا کیا پس نہیں۔ یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 رنگ ہیں، یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ اس کا معنی کیا اور لا کا معنی نہیں اور فا جو ہے تو، تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے۔ یہاں پر واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے تو اس کا معنی یہاں پہ سب ہوا ہے۔ اسلوب نمبر 2 کے تحت سبق کو سمجھتے ہیں۔ کالا رنگ یہاں میں اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے اور سرخ رنگ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ ان ربکم اللہ الذی بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے، خلق السماوات پیدا کی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی
پھر وہ بلند ہوا علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع، نہیں کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اسی کی، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سبق کے اندر جو سرخ رنگ کے جنہیں نئے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں وہ صرف ایک ہے، یعنی پوری آیت کے اندر جو مشکل لفظ ہے وہ ایک ہی ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب ہمارے اردو کے اندر استعمال ہونے والے کیسے الفاظ ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ خالق، بھی ہم خالق، مخلوق، خلقت، تخلیق یا اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے یدبر، تو تدبیر، اور اسی طرح تدبر، مدبرانہ کلام، یہ ہمارے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ الامر، امر، آمر، معمور، امور خارجہ، یہ ہمارے الفاظ اردو کے اندر استعمال ہونے والے ہیں۔ شفیع، شفاعت، شافع محشر، شفیع، اذن ہی، اذن عام، اور باذن اللہ، یہ بھی ہماری زبان کے اندر استعمال ہونے والے ہیں۔ فاعبدوہ، عبد، یہاں پر فاعبدوہ، اسی کے بعد کرو، یہاں پر عبد، عابد، عبادت، معبود، اور آخر میں ہے تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو تذکرہ، مذاکرہ، ذکر وغیرہ یہ ہماری اردو کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح اگر ہم سمجھ کے اور اس کو غور کر کے پڑھیں تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اردو کے اندر استعمال ہونے والے ہیں، یا پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ الفاظ ہیں جو نیلے رنگ کے اندر ظاہر کیے ہیں، وہ بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو پھر بھی بہتر ہے، اگر نہیں کریں گے تو اتنے الفاظ ہیں کہ یہ بار بار آتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ ان کو بار بار جب آپ کے سامنے آئیں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اور جو سرخ رنگ کے اندر اس اسلوب کے اندر الفاظ کو ظاہر کیا گیا وہ الفاظ ہیں جو نئے ہیں یا مشکل الفاظ ہیں، تو وہ آج کے سبق کے اندر صرف ایک لفظ ہے، ثم استوى، یہاں میں صرف استوى۔ تو آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح ترجمۃ القرآن کو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی تو انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ تو دوستو اب آپ کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔